بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ روبیناز چینل میں ویلکم۔ آج کی ویڈیو کچھ کویسچنز کے بارے میں ہے جن کے بارے میں جو ہے وہ میں ایکسپلین کروں گی، ان کا آنسر دوں گی کہ جو بہنوں نے بھائیوں نے پوچھے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے سب لوگ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے۔ وہ بیچارے جو مشکل میں ہیں، بلکہ وہ بیچارے نہیں ہیں، ہم بیچارے ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سک رہے، اور وہ تو بہادر لوگ ہیں جو اپنی دین، اپنے مذہب، اپنی جو ہے ملک کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں۔ دل بہت دکھتا ہے جب دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ ان پہ ظلم ہوتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے۔ اور باقی جو چیزوں کا بائیکاٹ چل رہا ہے، ڈیفرنٹ جو برانڈز ہیں جو کہ یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں یا یہودیوں کے ہیں، ان کو لازمی بائیکاٹ کریں، اس سے بہت فرق پڑے گا۔ ایک تو ان کی اکانومی ڈاؤن ہوگی، اور دوسرا جب آپ پاکستانی برانڈز کو پروموٹ کریں گے تو پاکستان کی اکانومی، اپنے ملک کی اکانومی جو ہے وہ گرو کرے گی، اور فلسطینیوں کی جو ہے وہ اس طرح ہی ہیلپ ہوگی کہ جب ان کی اکانومی ڈاؤن ہوگی تو آبویسلی ان پہ اثر پڑے گا یہودیوں پہ۔ اور اس کے علاوہ جو بھی عطیات، ڈونیشنز وغیرہ دے سکتے ہیں وہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، اور ان پہ جو مظالم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو جو ہے وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچائے، اور ان کے اوپر ظلم کرنے والوں کے ہاتھ روکے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، ایک بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ سوک ٹائم جو ہے اس کے ساتھ ہی کیا ہم فوراً سے سپن ٹائم لگا سکتے ہیں؟ تو جہاں تک میرا ماڈل نمبر ہے HWM150168، اس میں اس طرح کا کوئی آٹومیٹک جو ہے وہ سیٹنگ نہیں ہے کہ اونلی سوک ٹائم اور سپن ٹائم آن ہو، کیونکہ دیکھیں یہاں سے یہ چینج ہوتی ہیں چاروں بٹن، تو یہاں سے اگر میں جتنی بار بھی پریس کروں گی تو سوک اور سپن ٹائم دونوں ایٹ اے ٹائم آن نہیں ہوں گے۔ ابھی سوک ٹائم ختم ہو گیا ہے، ابھی واش ٹائم آن ہو گیا، باقی سارے ختم ہو گئے ہیں۔ ابھی واش اور رنس آن ہو گیا ہے، ابھی رنس اور سپن آن ہو گیا ہے، اور ابھی اونلی سپن آن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ وہی چیز ریپیٹ ہو گیا کہ سارے آن ہو گئے ہیں۔ تو اگر آپ نے سوک کے بعد واش اور رنس پہ نہیں آنا اور سپن پہ جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ یہاں پہ واش ٹائم ایڈ کریں۔ سوک کے بجائے آپ واش ٹائم ایڈ کریں گی، اور واش ٹائم میں جب پانی فل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے جو چیز بھی سوک کرنی ہے وہ سوک کر لیں اس واٹر میں، چاہے آپ نے ڈٹرجنٹ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا۔ جیسے میں نے ایک اپنی ویڈیو ہے جس میں کپڑے شلنگ کرنے کا بتایا، تو اس میں میں نے یہ میتھڈ بتایا ہے کہ آپ واش ٹائم آن کر کے پانی جتنا آپ نے فل کرنا ہے، لو مڈ ہائی، وہ کر لیں۔ اس کے بعد جو کپڑے سوک کرنے ہیں وہ اس کے اندر ڈال دیں۔ جب آپ کپڑے اس کے اندر ڈال دیں گے، اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ مشین گھومے اور ان کپڑوں کو تھوڑا سا لائک واش ہوں، جس طرح رگڑے جائیں، واش ہوں، یا ان میں اچھی طرح پانی ایبزارب ہو جائے اور وہ نرم ہو، تو پھر آپ نے واش سائیکل تھوڑا سا چلا لینا ہے۔ اگر آپ کم واش سائیکل چلانا چاہتے ہیں نا تو ایکو میں 10 ہے، یا یہ کاٹن پہ بھی رکھیں۔ بٹ میتھڈ یہ ہے کہ اگر آپ وہ چاہتے ہیں کہ مشین گھومیں تو آپ 1-2 منٹ مشین گھومنے دیں، اس کے بعد آپ نے سمپل کیا کرنا ہے، مشین کو یہاں سے آف کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنا ٹائم رکھ لیں، آپ کتنی ٹائم تک سوک رکھنا چاہتے ہیں وہ کپڑے مشین کے اندر، 10 منٹس، 15 منٹس یا اس سے زیادہ۔ وہ جب آپ سوک کریں گے، بٹ زیادہ لمبے ٹائم مشین میں پانی مت رکھیں، یہی 10، 20، 30 منٹس جو ہے وہ سوک کریں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، مشین آن کرنی ہے، اور اونلی آپ نے سپن ٹائم آن کر لینا ہے۔ جتنے منٹس آپ کرنا چاہتے ہیں، 4، 5، 6، وہ یہاں سے سیٹ کر لینا ہے، یہاں سے مشین سٹارٹ کر دینی ہے، اور آپ کا جو سوک ہوا کپڑے ہوں گے وہ ڈائریکٹ سپن پہ آ جائیں گے۔ اس کے بعد دوسری بہن نے یہ کویسچن کیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنا ایک پرابلم جو ہے وہ بتایا ہے کہ میری مشین میں واش ٹائم پانی نہیں لے رہی۔ ڈیورنگ واش ٹائم جب میں سٹارٹ کر دیتی ہوں تو مشین پانی نہیں لے رہی، لیکن جب واش ٹائم کے بجائے رنس پہ چلی جاتی ہے مشین، جیسے آپ اونلی رنس پہ میں لگا دوں یا واش کمپلیٹ کر کے رنس پہ جاتی ہے،
تو اس میں رنس میں وہ پانی لینا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اگر تو پانی جو آ رہا ہے، جو ان ہو رہا ہے واشنگ مشین میں، اس میں کوئی پرابلم ہوتا تو آبویسلی وہ رنس ٹائم میں بھی پانی نہ لیتی۔ اگر فلٹر جو یہاں پہ پیچھے ہوتا ہے مشین کے اس سائڈ پہ، وہ اگر بلاک ہوتا تو بھی رنس ٹائم میں پانی نہ لیتی۔ اگر ٹینکی میں کوئی ایشو ہے، پائپ میں کوئی ایشو ہے، تب بھی رنس ٹائم میں بھی وہ پانی نہ لیتی۔ اب کیونکہ اس سسٹم میں کوئی پرابلم نہیں ہے، جو ان لیٹ واٹر سسٹم ہے، نہ تو ان لیٹ وال میں نہ ان لیٹ پائپ میں کوئی پرابلم نہیں آ رہا، نہ ٹینکی بھی فل ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ کنٹرول پینل ہوتا ہے نا، یہ جب پروگرامنگ جو اس کی ہے اکارڈنگ ٹو پروگرامنگ جب یہ آرڈر دیتا ہے تو مشین تب آگے ورک کرتی ہے۔ لائک یہ اس کا ایک برین ہے، برین مشین کو آرڈر دے گا کہ آپ مشین جو ہے وہ واش ٹائم میں پانی فل کرے تو وہ فل کرے گی۔ جب اس کو آگے پروگرامنگ میں آ جائے گا کہ اتنے فار ایگزامپل 10 منٹ فل کا پروگرامنگ دی ہوئی ہے، تو 10 منٹ کے بعد جو ٹائم ہوگا 11 منٹ، اس میں مشین گھومنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد ٹائم پروگرامنگ میں ہے کہ 12 منٹس واش کرنے ہیں، اس کے بعد پانی آؤٹ کرنا ہے، تو وہ ایک پروگرامنگ جو مشین میں چل رہی ہے اس کے اکارڈنگ وہ کام کرتی جائے گی۔ اب اگر تو جو پرابلم آ رہا ہے کہ واش ٹائم میں پانی نہیں آ رہا، تو اس میں یہی لگ رہا ہے کہ مشین کی جو پروگرامنگ ہے، جو اس کا برین ہے، جو مائنڈ ہے، جو کنٹرول پینل ہے، اس کے پیچھے سارا اس کا اوپن کریں تو اس کی کنٹرول پینل کی وہ سسٹم آ جاتا ہے، اس میں ہی کوئی خرابی لگ رہی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ٹیکنیشین کو چیک کرائیں، اور میں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں ٹیکنیشینز کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کا بھی بتایا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی صحیح ٹیکنیشینز کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے بلائیں گے جو کہ ان کی پروگرامنگ کو جانتا ہے، وہ اس کو صحیح کرے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا ٹیکنیشین آ جائے گا، جیسے ایسے ہی کوئی الیکٹریشین وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو بلا لیں گے تو وہ اس کی پروگرامنگ کو چھیڑ چھاڑ کے اور خراب کرنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو ٹیکنیشین کو آپ نے جو بلانا ہے، آپ کو ہائر کی ہیلپ لائن سروس بھی مل جاتی ہے، وہاں سے بھی آپ کال کر کے اپنی سٹی کے کسی اتھورائزڈ ٹیکنیشین کا نمبر لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا دوسرا میتھڈ میں نے اپنے فلٹر والی ویڈیو میں بتایا ہے، جس میں نے نیو فلٹرز لیے ہیں، اس میں بتایا ہے، اور دوبارہ بتا دیتی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ ہر ویڈیو نہیں دیکھتے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کے سٹی یا آپ کسی بڑے سٹی میں، چھوٹے میں کوئی ایشو نہیں ہے، ہر جگہ ہائر کی جو ہے کمپنیز پہنچی ہوئی ہیں، گاؤں میں بھی پہنچی ہوئی ہیں، یا گاؤں کے ساتھ جو سٹی ہوتے ہیں تو ان میں ضرور ہوتی ہیں، جو نیئرسٹ سٹی ہوتے ہیں۔ تو ہائر کی جو کمپنی جس شاپ کیپر کے پاس ہوتی ہے، جو ہائر کی چیزیں سیل کرتے ہیں نا زیادہ، ان کے پاس یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہائر کا آتھورائزڈ ٹیکنیشین ہمارا قریب ترین کون ہے، تو وہاں سے بھی آپ کو نمبر مل سکتا ہے، یا جہاں سے آپ نے مشین بائی کی ہے وہاں سے بھی آپ کانٹیکٹ کریں تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ اس ٹیکنیشین جو آتھورائز یا جو صحیح کام کرنے والا ٹیکنیشین ہے، جو صحیح مشین کو جانتا ہے، اس کا نمبر آپ کو مل سکتا ہے۔ نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے تو آپ اس سے اپنا پرابلم ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، اور اگر تو وہ سالو نہیں ہو رہا تو ان کو بلا کے آپ چیک بھی کروا سکتے ہیں، اور اس طرح آپ کی مشین انشاءاللہ صحیح ورک کرے گی۔ تھرڈ چیز جو ایک بھائی نے پوچھی ہے کہ آپ ہائر کی جو ہے وہ واشنگ مشین کا کیا نمبر دیتی ہیں، یا کیا اس کو کس گریڈنگ میں رکھتی ہیں؟ تو بھائی میرے پاس تو ہائر کی جو ہے وہ مشین 3 سال سے ہے، تقریباً 3 سے بھی اوپر ہی ہو گئے ہوں گے آپ، تو الحمدللہ ٹھیک کام کر رہی ہے۔ اور بھی ہائر کی اپلائنسز ہیں میرے پاس، بٹ کچھ ٹھیک نہیں بھی ہوتی ہیں، کچھ اچھا کام کرتی ہیں۔ جو اچھا کام کرتی ہیں آبویسلی آپ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے جی، جو خراب ہو جاتی ہے آپ کہتی ہیں نہیں نہیں، دوسروں کو بھی آپ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ آپ نے نہیں لینی، یہ تو میری واشنگ مشین خراب ہو گئی ہے، یا فار ایگزامپل کوئی اور فلٹر ہے، واٹر ڈسپینسر ہے، جو بھی چیز ہے۔ اب جو اس مشین سے پہلے میرے پاس واشنگ مشینز تھیں جو بہت زیادہ لانگ ٹائم میری مدر نے بھی یوز کی ہیں، میری مدر ان لا میری تائی امی ہیں، انہوں نے بھی یوز کی ہیں، مطلب ان کا مجھے شروع سے پتہ تھا، ہم ایک ہی جگہ پلے بڑے ہیں، تو وہ ہوتی ہیں، وہ ہم نے سپر ایشیا کی واشنگ مشینز یوز کی ہیں، تو وہ بہت لانگ ٹائم چلی ہیں۔ اس میں آئرن باڈی کی واشنگ مشین بھی اور پلاسٹک باڈی کی بھی بہت لانگ ٹائم چلنے والی ہے۔ اب اوبویسلی میں ہر کسی کو یہی کہوں گی کہ سپر ایشیا کی واشنگ مشین لیں، لیکن سپر ایشیا کے جو ڈرائر تھے ان کے ساتھ ایکسپیرینس بہت برا رہا ہے، وہ میں نے 3-4 بار بائی کی ہیں،
سپر ایشیا کے، اور وہ ہر بار جو ہے وہ کچھ عرصہ یوز کرنے کے بعد وہ اسٹاپ ہو جاتے تھے اور وہ چلتے نہیں تھے. تو آبویسلی اب میں یہی کہوں گی کہ وہ صحیح چیز نہیں ہے، وہ آپ نے نہیں لینی، کسی کو بھی مشورہ دینا ہوگا. اسی طرح ہائر کی واشنگ مشین الحمدللہ میرے پاس بالکل ٹھیک چل رہی ہے، کوئی اس میں ایشو فی الحال تک نہیں آیا. تو میں یہی ریکمینڈ کروں گی سب کو کہ ہائر از دا بیسٹ وائل یو آر گوئنگ ٹو بائی واشنگ مشین، آٹومیٹک واشنگ مشین. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ جب شاپ کیپرز ہوتے ہیں ان سے بھی رائے لے سکتے ہیں کہ آپ کی شاپ پہ کون سی چیز زیادہ سیل ہو رہی ہے اور اس کی کمپلینٹس نہیں آ رہی ہیں، تو وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس زیادہ سیل ہو رہی ہے اور اس کی کوئی کمپلینٹ بھی نہیں آ رہی یا کم آ رہی ہیں. تو اس میں بھی پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے. میں نے ایک شاپ کیپر کا انٹرویو کیا تھا تو ان سے پوچھا تھا کہ کون سی واشنگ مشین اچھی ہے، کون سا برانڈ اچھا ہے، تو انہوں نے کہا تھا یا کون سا زیادہ لوگ بائی کر رہے ہیں یا لیڈیز کا کیا رجحان ہے. تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا تھا کہ لیڈیز کا جو رجحان ہے وہ اس حساب سے بنتا ہے کہ ان کی کوئی فیملی ممبرز یا ان کی کوئی فرینڈز وغیرہ جو یوز کر رہی ہوتی ہیں نا واشنگ مشین، ان کو جو مشورہ ملتا ہے کہ یہ واشنگ مشین ٹھیک ہے تو وہ پھر بس وہی لیتی ہیں. تو ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے. باقی اگر آپ گوگل میں جا کے سرچ کرتے ہیں، میں یہاں پہ پکچر بھی ایک دو ڈال دوں گی، تو ہائر جو ہے وہ ایک لیڈنگ کمپنی ہے. ایشیا میں سرچ کر لیں آپ، آل اوور ورلڈ میں تو بہت سارے برانڈز آ جاتے ہیں، یورپین کنٹریز میں تو اور بہت سارے برانڈز ہیں، لیکن ایشیا میں یا پاکستان میں سرچ کریں، پاکستان میں اسپیشلی یہ 3rd نمبر کا برانڈ ہے اور 10 ایئرس تک یہ نمبر 1 پہ رہا ہے. ابھی یہ 3rd پہ آ گیا ہے کیونکہ بہت سارے اور برانڈز آ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کی میں اوریجن بھی بتا دوں ہائر کا، یہ چائنا بیسڈ کمپنی ہے اور اس کا پاکستان میں ہائر کا جو پورا فیکٹریز ہیں وہ پاکستان میں لاہور کی طرف ہیں اور پورا ایک سٹی ہے جس میں یہ واشنگ مشینز بن رہی ہیں اور سیل ہو رہی ہیں. ہم بلا وہ شک و شبہ یہ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی ویسٹرن کنٹریز یا اسرائیل یا یہودیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے ہائر کی مشین جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو تک، اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کا اور میرا ساتھ چلتا رہے اور ہم ایک دوسرے سے بہت ساری اچھی انفارمیٹیو چیزیں سیکھتے رہیں. اللہ حافظ.